کہ آپ کے لیے انگلش سیکھنا مشکل ہے؟ اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ بالکل ایک غلط ٹریک پر ہے۔ کیا کبھی آپ نے کوشش کی انگریزی سیکھنے کی؟ اگر کوشش کی بھی ہوگی تو آپ کے پاس ووکیبلری نہیں ہے۔ ووکیبلری نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں انگلش بولتے ہوئے مار کھا جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ٹپس کی ضرورت پڑتی ہے، ووکیبلری کی ضرورت پڑتی ہے۔ ووکیبلری نہیں ہوگی تو ہم انگلش بولیں گے کیسے؟ تو I have brought this video for you to learn English۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، آپ کو ایکچولی ٹریک کا نہیں پتا ٹریک کیا ہے۔ اگر آپ بالکل رائٹ ٹریک پہ ہوں گے تو آپ انگریزی سیکھ سکیں گے، ادروائز آپ بالکل بھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ انگریزی سیکھنے کے ٹریکس کیا ہوتے ہیں؟ انگریزی سیکھنے کے ٹریکس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھی ووکیبلری ہونی چاہیے۔ گرامر ڈز ناٹ میٹر۔ اگر آپ کے پاس ووکیبلری ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کے جملے اچھے بنتے جائیں گے۔ ووکیبلری نہیں ہوگی، آپ چاہے جتنے ہی اچھے گرامرین کیوں نہ ہو، آپ انگلش نہیں بول سکیں گے۔ آپ کو صرف اور صرف رولز اینڈ ریگولیشنز کا پتہ ہے، انگریزی نہیں بول سکیں گے۔ ووکیبلری میٹرز۔ اب یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے لائے ہیں صرف اور صرف آپ کی ووکیبلری انہانسمنٹ کے لیے، تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھ لیجئے گا اور آپ اس ویڈیو سے آئیڈیا لگا لیں کہ ہم ووکیبلری کو ڈفرنٹ ایسپیکٹ سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ان ٹرمز آف ایڈجیکٹیو، ان ٹرمز آف ورب، ان ٹرمز آف پروناؤن، ان ٹرمز آف پریپوزیشن، ان ٹرمز آف مینی تھنگس۔ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند نہ آئے تو آپ بے شک آپ ویڈیو کو ڈس لائک کر دیں۔ اسے ڈسکس کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور ان میں سے ووکیبلری نکال کر ان کی پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ 3800 اسموک ایمیٹنگ وہیکلز امپاؤنڈڈ۔ دھواں چھوڑنے والی 3800 گاڑیاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ ہمارے پاس جو یہاں ورڈ ہے اسموک ایمیٹنگ وہیکلز، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں۔ میں اس پہ جملہ ایسے بنا سکتا ہوں اردو میں، شہر میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں پر پابندی ہے۔ In English we can say like this: there is a restriction on smoke emitting vehicles۔ It's a complete phrase۔ آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا جو ورڈ ہے ہمارے پاس امپاؤنڈ ہے۔ امپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے ضبط کرنا۔ I can make a sentence in Urdu language like this: شہر میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ضبط کی جا رہی ہیں۔ Smoke emitting vehicles are being impounded in a bid to reduce smog۔ دھند کو کم کرنے کی کوشش میں ہمارے پاس جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے in a bid to۔ We can use it as a structure in a bid to۔ Its Urdu meaning would be کی کوشش میں۔ I can make a sentence in Urdu like this: ہر کوئی پیسہ بنانے کی کوشش میں ہے۔ Everybody is in a bid to make money۔ ہم سب کو ملک کی ترقی کی کوشش میں اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ We all should be in a bid to play a role for the development of the country۔ Joint teams of various departments concerned impounded over 3800 vehicles for releasing smoke and imposed fines amounting to ₹20 million in the last 15 days or so۔ متعلقہ محکموں کی مشترکہ ٹیموں نے گزشتہ 15 دنوں میں دھواں چھوڑنے پر 3800 سے زائد گاڑیاں ضبط کی اور $20 ملین کا جرمانہ عائد کیا۔ جوائنٹ ٹیم، مشترکہ ٹیم ایک دوسرا ورڈ ہے، اس کے بالکل انٹر لنک کرتا ہے وہ ورڈ جوائنٹ ایفرٹس، مشترکہ کوششیں۔ میں جملہ اردو میں ایسے بنا سکتا ہوں: مشترکہ کوششیں ہی ہمیں کامیاب کر سکتی ہے۔ جوائنٹ ایفرٹس کین اونلی سکسیڈ اس۔ I can make another Urdu sentence: مشترکہ کوششوں کی بدولت ہی پاکستان یہ ورلڈ کپ جیت سکتا ہے۔ پاکستان can only win this World Cup by making joint efforts۔ Various کا مطلب ہوتا ہے مختلف۔ It's an adjective۔ مختلف شہروں میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ A crackdown has been commenced against smoke emitting vehicles in various cities۔ میں پاکستان کے مختلف تہذیب سے وابستہ ہوں۔ I am linked to various cultures of Pakistan۔ Department concerned، متعلقہ محکمہ۔ مجھے پتا ہے تم آئل ریفائنری کارپوریشن میں کام کرتے ہو، تم اپنے متعلقہ محکمے سے امداد کے لیے رابطہ کرو۔ I know you work at an oil refinery corporation۔ You may ask for assistance from your concerned department۔ ہم اپنے متعلقہ ٹیم سے جیتنے کے بعد رابطہ کریں گے۔ We will contact our concerned team after winning۔ آگے چلتے ہیں۔ impound، impound is a verb ہم استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہے ضبط کرنا۔ اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے impounded، impounded۔ پولیس نے میری بائک بنا کسی خاص وجہ کے ضبط کر لی۔ The policeman has impounded my bike without any substantial reason۔ impound کو ہم ایز اے ناؤن بھی استعمال کرتے ہیں، impoundment۔ میری بائک کی ضبطگی پر میں بے ہوش ہو گیا۔ I fell unconscious over the impoundment of my bike۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے over۔ over کا مطلب ہے، جس کا اردو میں مطلب ہے تقریباً۔ It's an adjective۔ مجھے تقریباً ₹1000 پکنک میں لطف اندوز ہونے کے لیے چاہیے۔ I need over ₹1000 to enjoy the picnic۔ میرے پاس تقریباً 5 پانی کی بوتلیں ہیں۔ I have over 5 bottles of water for releasing smoke۔
धुआं छोड़ने पर. It's again a phrase. मेरी वैन धुआं छोड़ने पर पुलिस की ज़ब्त में आ गई है. The policeman has impounded my van for releasing smoke. और smoke as a noun इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब है धुआं. वो कहते हैं ये धुआं सेहत के लिए मुज़र है. They say the smoke is deleterious to health. हम आगे चलते हैं. Impose fine. It's a verb. जुर्माना लगाना. और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है imposed. अगर कल कोई भी क्लास नहीं आया इस पर जुर्माना लगाया जाएगा. Whosoever got absent from the class tomorrow, there would be imposed fine amounting to जिसकी कीमत. It's a phrase. हमारे पास 10 गाड़ियां हैं जिसकी कीमत 20 लाख रुपए हर गाड़ी की है. We have 10 cars amounting to 2 million rupees each of them in the last 15 days or so. पिछले 15 दिनों में या इससे ज्यादा. मैं उर्दू में जुमला ऐसे बना सकता हूँ इस पे गुज़िश्ता 15 दिनों में या इससे ज्यादा हम इस रेस्टोरेंट आए हैं खाना खाने के लिए. In English we can say we have come to this restaurant to eat meals in the last 15 days or so. According to a spokesman for the Lahore Division Administration, लाहौर डिवीजन इंतजामिया के तर्जुमान के मुताबिक. According to इसका मतलब है के मुताबिक. मैं उर्दू में जुमला बना के फिर इंग्लिश में बनाता हूँ. 1973 के कानून के मुताबिक हमें बोलने की आज़ादी हासिल है. According to the 1973 Constitution, we have a right to freedom of speech. Spokesman for. Spokesman हमेशा अपने साथ for उठाता है. का तर्जुमान. इसका उर्दू में मतलब आता है का तर्जुमान. पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में हाल ही में 300 हमले किए गए हैं. अकॉर्डिंग टू अ स्पोक्समैन फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट. मैं यहाँ ओवनी इस्तेमाल कर सकता हूँ बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड. अकॉर्डिंग टू अ स्पोक्समैन फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट 300 attacks have recently been carried out. The teams sealed 119 industrial units and registered 31 FIRs against them for flouting emission control rules. टीमों ने इखराज कंट्रोल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 119 सनती यूनिट्स को सील किया और उनके खिलाफ 31 FIR दर्ज की. सील इट्स अ वर्ब. इट्स सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सील्ड. उर्दू में इसका मतलब होता है बंद कर देना. छापा के दौरान अली की दुकान से जाली दवाइयां बरामदगी के बाद सील कर दी गई. ड्यूरिंग अ रेड अली शॉप वाज सील्ड आफ्टर द रिकवरी ऑफ बोगस मेडिसिन्स. इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिसका मतलब है सनती यूनिट्स. पंजाब में सनती यूनिट्स बाकी सूबों के मुकाबले में बहुत सारी हैं. देयर आर सेवरल इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन पंजाब एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस. रजिस्टर्ड. मैं उर्दू में जुमला इस पे ऐसे बना सकता हूँ. मकतूल की फैमिली कातिल के खिलाफ FIR दर्ज करना चाहती है. द डिसीज्ड फैमिली वांट्स टू रजिस्टर एन FIR अगेंस्ट द मर्डरर. और इसका जो नाउन है वो है रजिस्ट्रेशन. मैं इस पे जुमला ऐसे बना सकता हूँ. इस गाड़ी की दर्जगी नहीं हुई है. देयर इज नो रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस कार. उसके बाद है फ्लाउटिंग मतलब है गफलत पर या खिलाफ वर्जी पर. इसे स्कूल के कायदे की खिलाफ वर्जी करने पर स्कूल से निकाल दिया गया. ही वाज टर्मिनेटेड फ्रॉम स्कूल फॉर फ्लाउटिंग द रूल्स एंड regulations. Flout हम एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है flouted. तुम मेरे बनाए गए कानून में गफलत नहीं कर सकते. You can't flout my formed constitution. Flout को एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं flouter. इसका मतलब है गफलत या गाफिल या खिलाफ वर्जी करने वाला. और ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी लास्ट में ER आ जाए ये भी डिफाइनिंग अ स्टेटस ऑफ अ पर्सन. ये भी एक शख्स के स्टेटस को डिफाइन करता है. ज़रूरी नहीं कि ER हर जगह आ जाए उसे नाउन कंसिडर करे. इट्स नॉट एट ऑल लाइक दिस. हर जगह ER लगने पे नाउन नहीं बन सकता. वो कभी कभी वर्ब भी बन जाता है. लेकिन मोस्टली केसेस ये देखे गए कि ER जब लास्ट में आ जाता है तो वो नाउन को डिफाइन करता है. डिफाइनिंग अ स्टेटस ऑफ अ पर्सन जैसे फ्लाउटर, हंटर, फाइटर, बाइकर. हम फ्लटर पे जुमला बनाते हैं. वो अपनी ज़िंदगी में एक गाफिल इंसान जाना जाता है. He is well known to be a flouter in his life. Flout को एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं. किसी को किसी की गफलत या खिलाफ वर्जी करने पर समझौता नहीं करना चाहिए. No one should compromise over one's flout. मैंने एज अ नाउन इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर. फ्लाउट को एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं फ्लाउटिंग जिसका मतलब है गाफिल. मुझे तुम्हारा ये गाफिल रवैया अच्छा नहीं लगता. I don't like your flouting attitude. The spokesman said 76 brick kilns were also sealed in addition to imposition of rupees 1.3 million fine on their owners. तर्जुमान ने बताया कि ईंटों के 76
بٹیوں کو سیل کیا گیا اور ان کے مالکان پر 13 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ برک کلنز، اینٹ کی بٹیاں۔ میں اینٹ کی بٹیوں پہ ایسے جملہ بنا سکتا ہوں اردو میں، اس کے اپنے گاؤں میں کوئی اینٹ کی بٹیاں نہیں ہے۔ He has personally no brick kilns in his village. In addition to، یہ ایک فریز ہے جس کا مطلب ہے کے علاوہ۔ میں اردو میں جملہ ایسے بنا سکتا ہوں، روزمرہ کی نوکری کے علاوہ میں مختلف ویب سائٹس پر فری لانسنگ کا کام بھی کرتا ہوں۔ In addition to my regular job, I also do freelancing work on different websites. Imposition of rupees 1.3 million، اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ 13 لاکھ جرمانے کے لگاؤ۔ میں اردو میں جملہ ایسے بنا سکتا ہوں، 13 لاکھ جرمانہ لگنے کی وجہ سے میں نے اپنا ذاتی مکان جرمانہ بھرنے کے لیے بیچ دیا۔ I sold my personal home to pay fine due to the imposition of rupees 1.3 million. Impose کو ہم ایز اے ورب بھی یوز کرتے ہیں۔ imposed اس کی فرسٹ فارم ہے، سیکنڈ اور تھرڈ فارم اس کی imposed، جس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے لاگو کرنا، عائد کرنا یا لگانا۔ اردو پہ جملہ میں ایسے بنا سکتا ہوں، 1973 کا قانون ہم سب پاکستانی بشمول سرکاری ملازمین پہ لاگو ہوتا ہے۔ In English, I can make a sentence like this. The 1973 Constitution is imposed on every citizen of Pakistan including government officials. اور اس کا جو ناؤن ہے وہ ہے imposer، جس کا مطلب ہے عائد کرنے والا یا فرض کرنے والا۔ 1973 کا قانون عائد کرنے والا کون تھا؟ In English we can say who was the imposer of the 1973 Constitution. اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا ورڈ ہے وہ ہے owner، جس کا مطلب ہے مالک۔ کیا تم اس اینٹ بٹی کے مالک ہو؟ Are you the owner of this brick kiln? Owner کا جو ورب ہے وہ ہے own، سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے owned، جس کا مطلب اردو میں ہوتا ہے مالک ہونا۔ جملہ ایسے بنا سکتا ہوں، میں اس وقت ایک انگلش پوائنٹ چینل کا مالک ہوں۔ Right now I just own an English point channel. own کو ہم ایز این ایڈجیکٹو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایز این ایڈجیکٹو میں اردو میں جملہ پہلے بناتا ہوں پھر انگلش میں بناتا ہوں۔ میرے پاس میری اپنی گاڑی موجود ہے، جس کا مطلب اردو میں آ رہا ہے اپنی۔ I have my own car. own کو ہم ایز اے پروناؤن بھی استعمال کرتے ہیں، جس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے خود ہی، وہ خود ہی اس کام میں ماہر ہے۔ He is skilled on his own. حکومت پاکستان کو خود ہی غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ The government of Pakistan should take steps to eradicate poverty on its own. He said sprinkling of water on 40 city roads has been increased too. انہوں نے کہا کہ شہر کی 40 سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ بھی بڑھا دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اسپرنکلنگ آف واٹر، جس کا مطلب اردو میں بن رہا ہے پانی کے چھڑکاؤ۔ پانی کے چھڑکاؤ کرنے سے پودے تر و تازہ رہتے ہیں۔ اسپرنکلنگ آف واٹر آن پلانٹس گیٹس فریشنڈ۔ اسپرنکل ہم ایز اے ورب بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسپرنکلڈ اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے۔ میں اردو میں جملہ اسپرنکل پہ ایسے بنا سکتا ہوں، تمہیں میرے گھر کے سامنے ہر روز پانی کا چھڑکاؤ کرنا پڑے گا۔ You have to sprinkle water in front of my house every day. چھڑکاؤ صحیح سے کرنا نہیں آتا۔ I don't know how to sprinkle properly. Sprinkling اس کا ناؤن ہے اور اس پہ اردو میں جملہ ایسے بنا سکتے ہیں، آپ کو چھڑکاؤ سیکھنا پڑے گا۔ You have to learn the sprinkling. اس کا ایک دوسرا ناؤن ہے جس کا مطلب ہے sprinkler، چھڑکاؤ کرنے والا۔ ہماری حکومت کے پاس چھڑکاؤ کرنے کی کوئی نوکری نہیں ہوتی۔ Our government doesn't have a vacancy of sprinkler. Increase is a verb، اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے increased، اور اس پہ جملہ میں ایسے بنا سکتا ہوں، ہماری اجرت 1000 سے 1500 تک بڑھا دے گا۔ He will increase our wage from 1000 to 500. Increase as a noun میں استعمال کر سکتا ہوں، مزدور طبقے کی اجرت بڑھانے پر ان کی زندگی میں آسائشیں پیدا ہوں گی۔ An increase in the daily wage of the labor force will bring some comfort in their living standards. Increasing as a noun phrase استعمال کر سکتا ہوں، شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی کو کم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ It's our responsibility to receive the increasing population in the city. Increaser میں پھر as a noun استعمال کر سکتا ہوں، جس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بڑھانے والا۔ میں تنخواہ بڑھانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ I'm not one of the increasers of salaries. For more such videos, please do subscribe the channel in order to get next video. Thanks for watching the video.